الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية آخر يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس پہ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ہم عام زندگی میں اس مسئلے کو بہت ہی آسان اور چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مختصر سا مسئلہ ہے، عام سا مسئلہ ہے، ایک عام سی بات ہے، جنرل سی بات ہے، اور کوئی خاص توجہ ہم اس کی طرف نہیں دیتے. ہمارے سامنے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، کوئی منع نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ ذالک اضعف الایمان. کہ تم میں سے اگر کوئی بھی شخص کوئی منکر کام ہوتے ہوئے دیکھے، خلاف شرع کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ اس کو روکے. اس کو چاہیے کہ وہ اس کام کو روکے اپنے ہاتھ سے. ہاتھ سے روکنا یہ زیادہ تر کام زعماء کا ہے، حکام کا ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے یا کوئی حکم جن کا چلتا ہے، ان کے ہاتھ میں کہ وہ ہاتھ سے روکیں. اور اگر آپ اپنے گھر میں کسی غلط کام کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو روکیے. اور اگر آپ گھر کے باہر ہیں اپنے محلے سوسائٹی میں، تو وہاں پہ ہاتھ سے روکنے کی اگر آپ طاقت نہیں رکھتے تو آپ کم از کم اپنی زبان سے اس کو برا کہیں کہ یہ منکر ہے، یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر آپ زبان سے بھی وہاں پہ برا بلا کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس کو دل میں برا جانیے اور وہاں سے چلے جائیے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ آپ دل میں برا جان کے اور وہاں سے ہٹ رہے ہیں. لہٰذا انکار منکر یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، منکر کام سے روکنا، یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے. نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. جس مسئلے کی طرف میں آپ کی سب کی توجہ چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کی قسم کھا رہا ہوتا ہے. غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں لوگ. اللہ کے علاوہ کئی ساری چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے لوگ قسم کھاتے ہیں فلانے کی قبر کی قسم، فلانے مزار کی قسم، فلانے بزرگ کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچے کی قسم، بیٹی کی قسم، سر کی قسم، گھٹنوں کی قسم کھاتے ہیں لوگ. گھٹنوں کی قسمیں کھاتے ہیں لوگ، مرے ہوئے کی قسمیں کھاتے ہیں، زندوں کی قسمیں کھاتے ہیں. بے شمار چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بار بار قسمیں کھائی جاتی ہیں اور لوگ قسم کھاتے ہیں، جو کہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. اور یہ شرک میں سے بھی آتا ہے، کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے. جو کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے یہ گناہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں. غیر اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے یہود و نصارہ بھی، مشرکین مکہ بھی قسمیں کھایا کرتے تھے غیر اللہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من کان حالفا فلیحلف باللہ، خبردار لوگوں جان لو اگر کوئی تم میں سے قسم کھانے والا ہو، اگر کسی کو قسم کھانی ہو، کوئی کسی کی قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے. فلا یحلف، تو وہ قسم نہ کھائے، الا باللہ، مگر صرف ایک اللہ رب العالمین کی قسم کھائے. فکانت قریش تحلف بآبائها، تو قریش مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے باپ دادا کی، آبا و اجداد کی قسمیں کھایا کرتے تھے. فقال لا تحلفوا بآبائکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آبا کی قسمیں نہ کھاؤ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک جو بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو شخص قسم کھانا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی قسم کھائے، او لیصمت، یا وہ خاموش ہو جائے، قسم نہ کھائے. کوشش کرے، حد الامکان کوشش کرے کہ وہ قسم نہ کھائے. اگر قسم کھانی ہی ہے، کہیں مجبوری ہے کہ قسم کھائے بغیر چارہ نہیں ہے، اب مجبوراً اس کو قسم کھانی پڑ رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی قسم کھائے، کسی اور کی قسم نہ کھائے. علماء کرام کا اس چیز پہ اجماع ہے، جمہور علماء، سارے ائمہ اعظام علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قسم غیر اللہ کی کھانا کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. سارے علماء کا یہ اتفاق. لیکن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وہ اس حدیث کے تناظر میں کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. اللہ کے علاوہ جتنی بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری قسمیں کھانا کبیرہ گناہ میں سے آتی ہیں، اور وہ شرک اور کفر کے درجے تک انسان کو لے جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ الا باللہ، جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی قسم کھائے. اور جو دوسری ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ، من حلف بغیر اللہ، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، فقد کفر او اشرک، کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. اور شرک آپ جانتے ہیں شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے. شرک کی قسمیں ہیں، شرک اکبر ہے، اصغر ہے. شرک کی جو نوعیت ہے وہ آپ جانتے ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے، اور اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے. کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنے باپ دادا کی قسمیں، اپنے آبا و اجداد کی قسمیں، یا کسی بھی کی قسم کھانا، قبر کی قسم کھانا، زندوں کی، مردوں کی، اپنے جسم کے اعضاء کی، اپنے سر کی، اپنے گھٹنوں کی، یا اپنے بچوں کی، یا بیوی کی، یا ماں کی، کسی کی بھی قسم کھانا یہ انتہائی بڑا مسئلہ ہے. اور جب بھی ہم اپنے معاشرے میں کسی کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اس کو ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم ہم اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اس کو منع کریں. اور اگر وہاں پہ بھی ہم طاقت نہیں رکھتے تو ہم کم از کم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اور ان کے سامنے ان کی جھوٹی قسموں کا شکار ہم نہ بنیں اور اس کے گواہ ہم نہ بنیں. اس لیے قسم انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قسم وہ نہ کھائے. اگر کبھی کبھار قسم کھانی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، اور قسم کھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کیا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ قسم کھائے تو پہلی بات ہے یہ کہ وہ خاموش رہے، اس کو خاموش رہنا ہے، قسم نہیں کھانی. من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف ایک اللہ کی قسم کھائے. اور اگر اللہ کی قسم وہ نہیں کھا سکتا ہے، نہیں کھاتا ہے، یا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے، چپ رہے کہ معاملے کو حل کر سکتا ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ خاموش رہے، قسم نہ کھائے. لیکن اگر کھانی ہی پڑے
تو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی قسم کھائے، اگر اللہ کی قسمیں نہ کھائے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، ہم لوگ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہم یعنی ہماری زبان پہ تکیہ کلام کی طرح ہماری زبان پہ پکی ہوتی ہیں قسمیں، ہم بار بار کبھی اس کی قسم کھاتے ہیں، کبھی اس کی قسم کھاتے ہیں، کبھی اس کی قسم کھاتے ہیں، دن میں ہزاروں قسمیں ہم کھاتے ہیں، اور کبھی ہم سوچتے نہیں کہ یہ جو قسمیں ہم اتنی ساری کھا رہے ہیں ان کے اوپر مواخذہ ہوگا یا نہیں مواخذہ ہوگا، ہماری پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو ہم عمدن قصدن قسمیں کھاتے ہیں اس پہ ہماری پوچھ ہوگی، اور جو بھول چوک سے انسان قسمیں کھاتا ہے تو اس پہ اللہ رب العالمین تجاوز کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں اس کے بارے میں بھی کہ کون سی قسم ہے جس کے اوپر کفارہ ہے اور کون سی قسم ہے کہ جس پہ مواخذہ نہیں ہے، تو یہ ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، رہنما ہے، بہترین قدوہ ہے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ اتباع اور محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتباع کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر چلیں، ان کے بتائے ہوئے قوانین کو مانیں، فرامین کو مانیں، جس طرح سے جس کام کے کرنے کا کہا ہے وہ کریں، جس سے منع کیا اسے پیچھے ہٹ جائیں۔ رب نے بھی یہ حکم دیا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو لے لو اور جس سے منع کیا اسے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اگر ہم محبت کرتے ہیں، ایک طرف سے ہم عاشق رسول ہونے کے، محب رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اگر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، اللہ کی قسم کھانی ہے، اگر کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائے، اگر اللہ کی قسمیں نہ کھائیں تو کیوں ہم غیر اللہ کی قسمیں کھائیں؟ کیوں ہم بچتے نہیں ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کی قسمیں کھاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے ماں باپ کی یا مرے ہوں کی یا قبروں کی یا مزاروں کی یا دوسری چیزوں کی ہم قسمیں کھاتے ہیں؟ کیوں ہمیں یہ دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ اللہ کی حدیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کی پامالی نہ کرو، ان کو اس سے تجاوز نہ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں، وگرنہ یاد رکھیں ہمارا ایمان ضائع ہوگا، ہم خائب و خاسر ہوگا، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، خائب و خاسر ہو کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ کیا ہم محبت کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور محبت کا یہ حال تھا کہ ہم ان کی حدیثوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے فرامین کو نہیں مانتے تھے۔ جب صحیح حدیثوں سے پتہ چل گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور پھر بھی بخاری اور مسلم کی صحیح روایات ہیں، اگر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بھی ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی ہے، اور ہم جان بوجھ کے پھر عمدن قصدن بھی، اور پھر کبھی بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے، بغیر جانے بھی ہم قسمیں کھا جاتے ہیں لاوبالی میں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری جو لاوبالی کی قسمیں ہیں ان پہ ہمارے مواخذہ نہ فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ زبان جو کچھ بھی کہتی ہے کرتی ہے اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں یہ لکھا جاتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں، لکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ ہر زبان سے، ہر بات جو زبان سے نکلتی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کرتے ہیں وہ بھی نوٹ ہوتی ہے اور وہ قیامت کے دن پا لیں گے، اور برائی کرتے ہیں تو وہ بھی نوٹ ہوتی ہے اور وہ بھی قیامت کے دن ہم پا لیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے تو وہ جانتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کو کیا دی جائے گی؟ اس کے نام اعمال کتاب دی جائے گی، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی اس کتاب کو، آج کے دن تیرا حساب لینے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ ایک جو کچھ بھی تو نے کیا ہے رائی کے دانے کے برابر اچھائی اور برائی کی ہے وہ تجھے یہاں ملے گی، اور اس وقت انسان پڑھے گا، دیکھے گا اپنے نام اعمال کو، اور اس وقت کہے گا ہائے افسوس ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہائے افسوس اس میری کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، جو بھی میں کہتا ہوں، جو بھی میں نے کہا، جو بھی میں نے کیا، اس نے شمار کر کے رکھا ہے۔ اور ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب کچھ سامنے پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے
وہ سارا کچھ ہماری اپنی کمائی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے وہی ہمیں واپس لوٹ کے آتا ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن سے ہمیں منع کیا گیا اس سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ رب نے بھی یہ حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ برائی کے جو کام ہیں ان پہ کسی کی مدد نہ کرو، جو نیکی کے کام ہے اس پہ دوسروں کی مدد کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور بر بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور جو برائی کے کام ہے اس پہ کسی کا ساتھ نہ دو۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا ہم ساتھ نہ دیں، بلکہ ان کو منع کریں جب بھی کسی کو دیکھیں کہ وہ خلاف شرع کام کر رہا ہے، مطلقاً کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے تو روکے، حتی الامکان کوشش کریں اس کو روکنے کی۔ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غیر اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے، بار بار قسم بات بات پہ قسم کھا رہا ہے، تو اس کو ہم نصیحت کریں۔ ہمارا کام ہے وصیت کرنا، نصیحت کرنا، بتانا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، کم از کم ہم روک سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اتباع عمل کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبع بن سکتے ہیں، ان کے امتی صحیح معنی میں ان سے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی ہماری غلطیاں سستیاں ہوں ان کو درگزر اور معاف فرما، اور صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔